محترم حاضرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار انسان اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑتا کیا ہے، چھوڑتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت ساری وجوہات کا ذکر کتابوں کے اندر کیا ہے۔ قرآن و حدیث کو پڑھنے سے چند وجوہات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بنیادی وجہ ہے انسان کے دل میں حیا کا کم ہونا، کیونکہ دل یہ منبع اور مرکز ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ انسان کے لیے منبع اور مرکز ہے، لہذا جب انسان اپنے دل کے اندر حیا کو نہ رکھے تو سمجھ لیجئے یہ چیز وجہ بنے گی۔ کس چیز کی وجہ بنے گی؟ نگاہوں کی ادب حفاظت کی وجہ بنے گی۔ بسا اوقات حیا نہ ہونا یہ ایمان کے ختم ہونے کی علامت بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام حیا، کہ ہر دین کے اندر ایک اخلاق کا حصہ ہے جو پورے دین کو مضبوط رکھتا ہے، اور اسلام کے اندر اخلاق کا وہ حصہ جو ایک آدمی کے اسلام کو باقی رکھتا ہے وہ حیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جگہ بجگہ اللہ کے نبی نے حیا کو ایمان سے جوڑا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم قرار دیا ہے۔ ایک آدمی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حیا کے مسئلے میں اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم کو اتنی حیا نہیں کرنی چاہیے، تب اللہ کے نبی نے کہا دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ آپ نے کہا کہ اگر تمہارا بھائی حیا کرتا ہے تو اس کو کرنے دو، اسے روکو مت، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی حیا تمام خیر کا منبع اور مرکز ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے صاف یہ بات کہہ بھی دی الحیاء خیر کلہ، کہ حیا جو ہے یہ مکمل خیر ہے۔ لہذا اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں حیا کو نہ رکھے تو ظاہری بات ہے اس کام کو انجام دے گا۔ دوسرا ہے ایمان کی کمزوری، کیونکہ انسان کا جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر کم ہو جاتا ہے، لوگوں سے وہ ڈرنا کم کر دیتا ہے۔ جب وہ لوگوں سے کیا ہے ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، تب وہ اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ نے سورہ غافر میں کہا یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہوں کی بددیانتی کو جانتا ہے، کہ ایک آدمی کسی خوبصورت عورت کی طرف دیکھے یا کسی گھر کے اندر جھانکے یا اپنی نگاہوں کو عام چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر نگاہ کو جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کہاں پڑی ہے اور کس قدر اس نگاہ نے اس کے دل پر اثر ڈالا ہے۔ اللہ تمام قسم کی ان نگاہوں کی خیانتوں کو جانتا ہے۔ تیسری وجہ جو بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو نگاہ کے بے لگام چھوڑنے کے نقصانات شاید یاد نہ ہوں یا وہ بھول جائے، لہذا جب انسان کسی چیز کی سزا کو بھول جاتا ہے تو اس گناہ کو انجام دینے لگتا ہے۔ محترم حاضرین، نگاہوں کے بے لگام چھوڑ دینا بسا اوقات یہ انسان کو کیا ہے جانوروں کے درجے پر لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کو پیدا کیا، صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہا کرتے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ اللہ نے جنت کو مکروہ چیزوں سے جوڑ دیا ہے، اللہ نے اس کے ارد گرد مکروہ چیزیں یعنی جو انسان کو کرنے میں ناپسند آئے ان چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کیا ہے شہوتوں سے گھیر دیا ہے جس کے کرنے میں انسان کو لذت آتی ہے۔ محترم حاضرین، تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دل تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کی نگاہ ہے، اور انسان کے احساس اس کے جذبات کو ابھارنے کا سب سے بڑا ذریعہ نگاہ ہے۔ لہذا انسان اگر نگاہ کی حفاظت نہ کرے، آپ دیکھیے ابن قیم رحم اللہ کہا کرتے کہ اکثر محبتیں جو مردوں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں وہ نگاہ کی وجہ سے، اور اکثر شہوتیں جو دل میں مردوں کی پیدا ہوتی ہے وہ نگاہ کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگر انسان اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرے تو اس کا دل بھی محفوظ نہیں رکھتا، اور اگر دل محفوظ نہ ہو تو اس دل میں تقویٰ کیسے پیدا ہوگا، نیک عمل کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عشق و معاشقے کا مزاج جو آج لوگوں میں عام ہے اس کی بنیادی وجہ یہی نگاہ کی حفاظت کا نہ ہونا۔ اس کے علاوہ چوتھی علامت ہے انسان اپنی خواہشات کی اتباع کرے، انسان اپنی خواہشات کی اتباع کرے، اپنی خواہشات کو آزاد چھوڑ دے، جیسا من چاہتا ہے ویسا کرے، یہ بنیادی وجہ ہے نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی۔ اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتا اور اپنی نفس کو خواہشات سے نہیں روکتا، ایسا آدمی کیا ہے جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ محترم حاضرین،
ایک آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن حساب و کتاب کو یاد کرتا ہے تو اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی انسان کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو، وہ سب سے پہلے اس خواہش کے پورا کرنے کی وجہ سے جو سزا اللہ دینے والا ہے اس کو یاد کر لے، تو اس کے دل سے وہ خواہش بھی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ پانچویں بنیادی وجہ جو انسان کے نگاہ کے عدم حفاظت کی وجہ اور سبب بنتی ہے، وہ برے لوگوں کی صحبت ہے. ٹھیک ہے، جب انسان برے ساتھی کا اختیار کرتا ہے جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، مرد ہے تو عورتوں کے بارے میں زیادہ گفتگو کرتا ہے، عورتیں ہیں تو مردوں کی اور ان کے حسن کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں، تو لہذا ایسے برے ساتھی بسا اوقات انسان کو کیا ہے، اسی ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے آخری درس میں اختلاط کا ذکر کیا گیا تھا کہ مردوں عورتوں کا، اجنبی مردوں عورتوں کا علم کی جگہ پر ہو، مسجدوں کی جگہ پر ہو، ہاسپٹل ہو، بس ہو، ٹرین وغیرہ ہو، یا اس کے علاوہ پبلک پلیٹ فارم ہو، ان تمام جگہوں پر آج کل جو اختلاط ہو گیا، مردوں عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہو گیا ہے، سبحان اللہ، یہ بڑی بنیادی وجہ ہے نگاہوں کی حفاظت کے نہ ہونے کا. لہذا اگر عورتیں گھر میں باقی رہیں، مرد اپنے کام سے کام رکھیں، تو اختلاط کی وجہ بالکل پیش نہیں آئے گی. محترم حاضرین، قصہ یوسف کے اندر اس بات کو ہم دیکھیں گے، اس بات کو دیکھیں گے کہ برائی کی وجہ یہ اختلاط ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے ہیں، بچپن انہوں نے گزارا ہے، ایک لمبا عرصہ گزارا، لیکن جیسے ہی حضرت یوسف کو اس عورت نے گھر میں اکیلا پایا، یعنی جہاں اختلاط ہوا وہ زنا کے لیے آگے بڑھی ہے، وہ زنا کے لیے آگے بڑھی ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقال هيت لك، کہ جب اس نے حضرت یوسف کو گھر میں اکیلا دیکھا، روم میں کمرے میں اکیلا دیکھا، تو اس نے گھر کے دروازوں کو بند کر لیا اور کہا کہ آ جاؤ. تو حضرت معاذ نے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا معاذ اللہ انه ربی احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون، کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرے رب نے مجھے بڑا بلند مقام عطا کیا ہے، اور یاد رکھنا کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. تو یہ امرات عزیز کیا ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ایک جگہ اکٹھا ہوئی اور اسے امن محفوظ ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، تو فوراً اس نے اس کام کا مطالبہ کیا. تو یاد رکھیے کہ اختلاط ایک بڑی بنیادی وجہ بنتا ہے مرد اور عورت کے ایمان کے برباد ہونے کا. اس لیے اللہ نے کہا وقرنا فی بیوتکن، کہ عورتیں اپنے گھر میں رہا کرے، زمانے جاہلیت کا تبرج نہ کیا کرے، بلکہ اللہ نے یہاں تک کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کہ جب تمہیں کوئی عورتوں سے، اجنبی عورتوں سے کوئی چیز مانگنی بھی ہو ضرورت کی بنیاد پر، تو پردوں کے پیچھے سے سوال کیا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دل کے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے.